پھر اللہ کی سنت یہ ہے کہ پھر وہ کام کرتا ہے. فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو پھر ہم اب دیکھیں گے کہ تم کرتے کیا ہو، تم اپنا وعدہ پورا کرتے ہو کہ نہیں کرتے. اس سنت خداوندی کے تحت یہ معجزہ پاکستان کے قیام کا صادر ہوا ہے. اور ویسے بھی میں اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اپنی خطبات جو میرے ہوئے ہیں خلافت کی تحریک کے سلسلے میں، کہ یہ معاملہ اچانک اس طور سے تو ہوا ہے ضرور پذیر، لیکن اس کے پیچھے 300 برس کی تاریخ تھی، 350 برس کی. اس لیے کہ سلسلہ تجدید جو ہے، سلسلہ مجددین امت، وہ جیسے ہی 11ویں صدی شروع ہوئی یا دوسرا 1000واں سال امت کی تاریخ کا شروع ہوا ہے، تو وہ سینٹر آف گریوٹی جو ہے علمی اور روحانی امت مسلمہ کا، وہ شفٹ ہو گیا ہے سب کانٹیننٹ کو، انڈین سب کانٹیننٹ کو. 11ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی، 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کے مجاہد اعظم سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید، ان کے پائے کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں ان پورے 300 سالوں میں نظر نہیں آتی. 14ویں صدی میں بھی پھر حضرت شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف اور مولانا الیاس کے پائے کا کوئی مبلغ کہ جس نے اتنے بڑے پیمانے پر تحریکیں شروع کر دی، یہ آپ کو پوری دنیا میں ان کے آس پاس کی کوئی شخصیت بھی نظر نہیں آ سکتی. تو یہ در حقیقت ایک مشیت خداوندی میں اور تدبیر خداوندی میں، کیونکہ تدبیر خداوندی کے لیے خود قرآن مجید میں آیا ہے کہ 1000 سال کا مسئلہ ہوتا ہے. يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ ہزار برس کی ایک پلاننگ جو ہے، جو ہمارے حساب سے 1000 برس ہے، وہ اللہ کے لیے ایک دن ہے. اسی حوالے سے 1000 برس کا معاملہ جو ہے وہ اکبر کے زمانے میں، مغل اعظم کے زمانے میں اسی کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ 1000 برس پورے ہو گئے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پر، تو دین محمدی کا دور ختم ہو گیا. اب ایک نئے دین کا جو ہے آغاز ہونا چاہیے، اور وہ دین الہی یا دین اکبری تھا کہ جو ابو الفضل اور فیضی 2 علماء، درباری علماء کی جو سمجھیے کہ سکھانے پڑھانے پر اکبر نے پھر وہ دین ایجاد کیا اور اسے اپنی پوری ریاستی قوت کے ساتھ، ریاستی جبر کے ساتھ اسے نافذ کرنے کی کوشش کی. اس وقت اگر حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کھڑے نہ ہو گئے ہوتے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت دیا جس کو خبردار، تو ہندوستان سے اسلام کا نام اسی وقت مٹ جاتا. اس لیے کہ سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کی حکومت اتنی مضبوط پہلے کبھی بھی نہیں تھی ہندوستان میں جتنی کہ اکبر کے زمانے میں تھی. سب سے بڑا رقبہ ہندوستان میں کہ جو ایک مغل امپائر کے تحت آیا ہے مسلمانوں کے ایک قبضے میں سمجھیے، وہ اکبر کے زمانے کا ہے. اس سے پہلے جنوبی ہند تقریباً باہر تھا، علیحدہ ویسے کچھ مسلمان ریاستیں بھی تھیں تو علیحدہ تھی، اس کا مرکز سے کوئی تعلق نہیں تھا. باقی اور بہت سے جو علاقے تھے وہ ابھی ہندوؤں ہی کے پاس تھے. لیکن اکبر کا زمانہ جو ہے سیاسی اعتبار سے عظمت کا زمانہ ہے، مسلمانوں کی عظمت بلند ترین، لیکن مذہبی اعتبار سے وہ زوال ان کی انتہا کا دور ہے. بہرحال اس میں جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مشیت ازدی کا ایک سلسلہ ہے، 400 برس کی تاریخ ہے کہ جو کلمینیٹ ہوئی ہے قیام پاکستان میں. یہاں تو صرف ایک جملہ میں نے لکھا ہے، اس کی تفصیل اب وہ ہے جو میں اپنی پوری تقاریر کے اندر جو خلافت کے سلسلے میں نے کی ہے اس میں بیان کیا کرتا ہوں. پاکستان کا قیام ہرگز ایک معمولی واقعہ نہ تھا، ویسے پوری دنیا میں محسوس کیا گیا ہے کہ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے. مذہب کے نام پر ایک ریاست اور حکومت قائم ہوئی ہے، ایک ملک قائم ہوا ہے. 1 سال بعد اسرائیل دنیا میں آیا، وہ بھی کہا گیا کہ مذہب کے نام پر قائم ہوا ہے. تو یہ دونوں چیزیں انٹرنیشنلی تسلیم کی گئی ہیں کہ یہ بہت عجیب چیزیں ہوئی ہیں کہ مذہب کے نام پر 2 ملک وجود میں آئے. اگرچہ میرا تجزیہ یہ کہ اسرائیل مذہب کے نام پر نہیں قائم ہوا، اس لیے کہ وہ زائنزم کے ذریعے سے قائم ہوا ہے، اور زائنزم جو ہے وہ ایک ریشسٹ موومنٹ تھی، اور چونکہ یہودیت ویسے بھی ایک نسلی مذہب ہے لہذا اس میں جو اصل فورس تھی وہ نسل کی تھی. پاکستان کی تحریک میں کوئی ایک نسل نہیں تھی، کوئی ایک زبان نہیں تھی، کوئی ایک جو ہے اس طرح سے کوئی اور کسی اعتبار سے نہیں، کسی مذہب کی وجہ سے. مسلم لیگ کی تحریک کا جو ماسکہ جو بھی نظریہ تھا جوڑنے والا اسے، وہ تو سوائے مذہب کے اور کوئی نہیں تھا. ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک قوم بنانے والی شے نہ کوئی نسل تھی نہ زبان تھی، بلکہ صرف اسلام تھا.
دنیا کے نقشے پر اس طرح اچانک اور بالکل غیر متوقع طور پر وقت کی عظیم ترین، اب یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت دنیا کی عظیم ترین مسلمان مملکت یہی تھی، 10 کروڑ کی آبادی کا ایک ملک، اس وقت دنیا میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ بعد میں تو انڈونیشیا کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھی ہے اور اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، پھر پاکستان تو چونکہ پھر 2 لخت ہو گیا، ورنہ یہ کہ پاکستان اگر اب بھی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان متحد ہوتے تو دنیا کی عظیم ترین مسلمان مملکت اب بھی وہ ہے۔ 20 کروڑ کے لگ بھگ جو مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ دنیا کے کسی اور دوسرے ملک میں موجود نہیں ہے، لیکن اب نمبر 1 جو ہے وہ انڈونیشیا ہے، پاکستان نہیں ہے۔ وقت کی عظیم ترین مسلمان مملکت کا رونما ہو جانا یقیناً مشیت ایزدی اور حکمت خداوندی میں کسی بڑی تدبیر کے سلسلے کی کڑی تھا۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ قوم کے تمام طبقات اسے ایک عطیہ خداوندی اور نعمت خداداد سمجھتے اور ماضی کے تمام اختلافات کو بھلا کر کامل توافق و تعاون کے ساتھ اس کی تعمیر میں لگ جاتے۔ اب یہ کہیے یہ ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے، اس کو ہم اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ انداز کیوں اختیار کیا گیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت کیا غلطی ہوئی، کس اعتبار سے۔ ظاہر بات ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ڈیویٹ کیا گیا ہے یا کسی صحیح راستے سے جو ہے رخ تبدیل کیا گیا، تو صحیح راستہ کیا تھا وہ معین کیا جائے تو اس کے حوالے سے تعرف الاشیاء باسدادھا، اشیاء کو اس کی ضد کے حوالے سے، اینٹونیمز کے حوالے سے زیادہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تو پہلے میں نے پازیٹیولی بیان کیا کہ ہونا کیا چاہیے تھا۔ قیام پاکستان کے بعد اس قومی قیادت پر جو اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی تھی اور جس کے ہاتھوں میں اس کی حکومت کے تمام اختیارات آ گئے تھے، اچانک بہت سی عظیم اور کٹھن ذمہ داریاں عائد ہو گئی تھیں۔ اس کا فرض تھا کہ ایک طرف اس کے بقاء و تحفظ اور دفاع و استحکام کا بندوبست کرتی، نیا ملک، فوج بھی ابھی یہاں موجود نہیں تھی، بہت سی فوج ابھی جو ہے ہندوستان کی چھاونیوں میں پڑی تھی، ابھی انہیں ٹرانسفر ہو کے آنا تھا۔ ادھر اس علاقے میں کوئی بڑے اسلحہ ڈپو نہیں تھے، سارے کے سارے بھارت کے پاس تھے، ہمارے پاس خزانہ کوئی نہیں تھا۔ ایک وقت میں صورت یہ بن چکی تھی کہ پیسے دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تنخواہیں دینے کے لیے وہ تو آدم جی نے آ کر جو ہے مدد کی ہے اور ایک بلینک چیک دیا ہے قائد اعظم کو کہ جتنی چاہے رقم جتنی ضرورت ہے آپ اس میں بھرے اور نکلوا لیں۔ تب تو پاکستان میں جو سینٹرل گورنمنٹ کے ملازمین تھے انہیں تنخواہ دی گئی۔ پھر جو بھی طے ہوا تھا کہ ہندوستان کے جو ریزروز تھے یونائٹڈ انڈیا کے، اس میں سے اتنا حصہ پاکستان کا ہے، اس کو روک کر بھارت کی حکومت بیٹھ گئی تھی کہ ہم تو یہ ایشو نہیں کریں گے، ریلیز نہیں کریں گے۔ تو عجیب قسم کا ایک مخمصہ تھا۔ تو یہ ہے کہ اس کا فرض تھا کہ ایک طرف اس کے بقاء و تحفظ اور دفاع و استحکام کا بندوبست کرتی اور اس کی انتظامی مشینری کو بدلے ہوئے حالات کے مطابق اثر نو استوار کر کے تعمیری و ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد شروع کرتی، اور دوسری طرف قوم کی سیاسی تربیت کا ایسا بندوبست کرتی جس سے اس میں سیاسی شعور نشو و نما پاتا، خیالات میں یکرنگی اور مقاصد میں ہم آہنگی پیدا ہوتی، قومی و ملی احساسات اجاگر ہوتے اور صحت مند سیاست کے خطوط متعین ہوتے چلے جاتے۔ پاکستان کی بقاء اور تحفظ و ترقی کے لیے فوری طور پر اگرچہ مقدم و ذکر کام اہم تر تھا، لیکن دیر پا استحکام اور ٹھوس تعمیر کے نقطہ نظر سے مؤخر و ذکر کام کہیں زیادہ ضروری تھا۔ ہیلدی پولیٹیکل ٹریڈیشنز کا قائم کرنا، اس نظام کے لیے جو ہے چینلز بنانا، ایک جو لانگ ٹرم کے اعتبار سے یہ زیادہ اہم تھا، لیکن فوری طور پر تو اس ملک کا تحفظ اور اس کے لیے کم سے کم یہ کہ ڈے ٹو ڈے جو ضروریات ہیں ان کے پورا کرنے کا معاملہ جو ہے وہ تو گویا کہ سر پر ایک تلوار کے طور پر ہر روز جو ہے ایک مسئلہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ تو یہ کہ اگر شارٹ ٹرم کے اعتبار سے یہ ضروری تھا تو لانگ ٹرم پلاننگ کے اعتبار سے دوسری بات ضروری تھی۔ مذہبی و نیم مذہبی طبقات کو عام اس سے کہ پہلے وہ پاکستان کے شدید مخالف تھے یا بزوم خیش کسی عظیم تر منصوبے پر عمل پیرا تھے۔ عام اس سے یہ ایک عام اسلوب ہے جو عام طور پر مستعمل نہیں ہوتا ہے، یعنی اس سے قطع نظر مذہبی طبقات کے بارے میں جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے قطع نظر کہ پہلے وہ پاکستان کے شدید مخالف تھے یا بزوم خیش کسی عظیم تر منصوبے پر عمل پیرا رہے تھے، لازم تھا کہ وہ قیام پاکستان کو قدرت کا اشارہ سمجھ کر آئندہ کے لیے اپنے نقطہ نظر کو بالکل تبدیل کر لیتے اور اسے اسلام کے نشأت ثانیہ کا گہوارہ بنانے کے لیے مثبت تعمیری جد و جہد میں بدل و جان مصروف ہو جاتے۔ اب ان میں نے جو 2 کیٹیگریز قائم کی ہیں اس کو نوٹ کر لیجیے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے حوالے سے۔
جو شدید مخالف تھے وہ جمعیت علماء ہند کا حصہ تھا، اور جو کسی عظیم تر منصوبے پر کام کر رہے تھے وہ مولانا مودودی تھے. یعنی شدت مخالفت میں تو جمعیت علماء ہند، لیکن مولانا کا موقف یہ تھا کہ یہ صرف ایک قومی ریاست بنانے سے تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہے، ہمیں تو اسلامی ریاست بنانی ہے، لہذا اس کا طریقہ کار یہ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے. اگر ہم اس طریقے پر عمل کریں گے تو ہندوستان کے کسی محدود علاقے میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی. تو گویا کہ وہ اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنی سمجھ کے مطابق عظیم تر منصوبے پر کام کر رہے تھے. اس کا نتیجہ یہ تو تھا کہ بہرحال مسلم لیگ کو سپورٹ انہوں نے نہیں کیا، پاکستان کی تحریک کے اندر اپنی توانائیاں جو ہے وہ ایڈ نہیں کی. تو یہ دونوں طبقات، تیسرا طبقہ وہ تھا کہ جو مسلم لیگ کا ساتھ دے رہا تھا، اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے سے جب تحریک پاکستان کے ساتھ تھا تو وہ تو یقیناً موجودہ قیادت کے ساتھ بھی جو پاکستان میں برسر اقتدار آئی اس کے ساتھ ہی تھا، اسی کا حصہ تھا، اس سے تعاون کر رہا تھا. اس لیے صرف ان دو طبقات کا تذکرہ کیا ہے کہ مذہبی و نیم مذہبی طبقات کو، نیم مذہبی کیوں میں نے کہا ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ ہماری جو یہ جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام، جمعیت اہل حدیث، یہ تو ہے خالص مذہبی، کیونکہ یہ سیکٹیرین بنیادوں پر ہے. جماعت اسلامی جو ہے وہ نیم مذہبی، نیم سیاسی، نیم انقلابی، نیم جو ہے یوں سمجھیے کہ وہ مذہبی اس معنی میں نہیں ہے کہ کسی خاص اسکول آف تھاٹ، کسی خاص اسکول آف فقہ، کوئی مسلک جو ہے اس کے حوالے سے اس کی آئیڈینٹی ہو. ورنہ مذہب کا تصور جو ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ حنفی ہے، یہ اہل حدیث کی جمعیت ہے، پھر حنفیوں میں یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، تو وہ تو ہے خالص مذہبی. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ مذہب بھی دین کا حصہ ہے، تو جماعت اسلامی چونکہ ایک دینی تحریک تھی لہذا مذہب کے اعتبار سے، اور پھر چونکہ اس نے یہاں آ کر سیاست کے اندر بالفعل حصہ لیا، تو نیم مذہبی، نیم دینی، نیم سیاسی جماعت. عام اس سے کہ پہلے وہ پاکستان کے شدید مخالف تھے یا بزوم خیش کسی عظیم تر منصوبے پر عمل پیرا رہے تھے، لازم تھا کہ وہ قیام پاکستان کو قدرت کا اشارہ سمجھ کر آئندہ کے لیے اپنے نقطہ نظر کو بالکل تبدیل کر لیتے اور اسے اسلام کی نشت ثانیہ کا گہوارہ بنانے کے لیے مثبت تعمیری جدوجہد میں بدل و جان مصروف ہو جاتے. اس کے لیے ایک طرف یہ ضروری تھا کہ ہر گروہ اپنے مزاج کی مناسبت اور اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کے تناسب سے اس عظیم جدوجہد کے کسی ایک شعبے کو سنبھال لیتا، اور دوسری طرف یہ لازم تھا کہ انتشار و افتراق کے تمام رخنوں کو قطعی طور پر بند کر دیا جاتا اور قومی قیادت کے ساتھ حتی الامکان تعاون کی روش اختیار کی جاتی. اب یہ کیا جاتا، یہ سب جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں ماضی تمنائی ہے، یہ آدمی بعد میں سوچ کر جو ہے وہ غور کر رہا ہے اس وقت کیا ہوا، لیکن یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے پس منظر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، اس کے برعکس ہوا ہے. اب میں نے چونکہ یہاں دو طبقوں کا اشارہ کیا ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ جو ایک شعبے کو سنبھال لیتے اور یہ کہ اپنی اپنی مناسبت سے، تو وہ کون سے ہیں؟ وہ مذہبی حلقے جو جمعہ و جماعت اور درس و خطابت کے ذریعے عوام سے قریب ترین ربط و تعلق رکھتے تھے، کیونکہ یہی جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان اب ان کی ہے مسجدیں جو ہمارے یہاں فرقے واری ہیں. مسجد میں جو امام ہے تو جو بھی مقتدی آتے ہیں 5 وقت ان سے جو مستقل نمازی ہے اس کا رابطہ ہوتا ہے. ہر جمعے کو ایک جلسہ عام ہو گیا ہوتا ہے، تو اس میں وہ تقریر کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، لوگ آتے ہیں اپنا فرض جمعہ ادا کرنے کے لیے. تو یہ گویا کہ ان کو یہ پریویلیج حاصل تھا اور اب بھی ہے کہ یہ عوام کے ساتھ رابطے کا ان کا ایک مستقل طریقہ ہے. یوں سمجھیے کہ ان کے تو ہر گلی کے اندر ایک دفتر موجود ہے، ہر مسجد جو ہے ان کا ایک دفتر ہے، اس لیے کہ وہاں ان کا ایک ذمہ دار آدمی بیٹھا ہوا ہے، فارغ التحصیل ہے، لوگوں کی آمد و رفت ہے، وہاں سے اس کے خیالات نشر ہو رہے ہیں. جبکہ جماعت اسلامی کو تو یہ سہولت حاصل نہیں تھی اور تبلیغی جماعت کو بھی نہیں تھی. یہ انہوں نے بعد میں بہرحال جماعت نے بھی کوئی بعد میں مساجد بنائی ہیں کچھ علاقوں میں، بلوچستان میں، سرحد وغیرہ میں، کچھ اور جگہوں پر، لیکن یہ کہ وہ ابھی اس سطح تک پینیٹریٹ کرنے کا کوئی مستقبل بعید میں بھی کوئی امکان نظر نہیں آتا جس حد تک کہ ان مذہبی طبقات کی پینیٹریشن ہے، ان کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں. تو وہ مذہبی حلقے جو جمعہ و جماعت اور درس و خطابت کے ذریعے عوام سے قریب ترین ربط و تعلق رکھتے تھے اور ان میں گہرے اثر و نفوذ کے مالک تھے، مذہبی، اخلاقی اور روحانی اقدار کے احیاء کے لیے انتہائی مؤثر کام کر سکتے تھے. اس میں اخلاقی اور روحانی، مذہبی تو یہ کرتے ہیں جو اپنا مسلک ہے اس کو بیان کرتے ہیں،
اب عید آ گئی ہے تو اس میں اپنے مسائل بیان کریں گے فقہ حنفی کے، اور عید الاضحیٰ ہے تو قربانی کے مسائل اپنے بیان کریں گے، رمضان مبارک آیا ہے تو اس میں جو اپنے مسائل، تو مذہبی تو وہ کام ہوتا ہے، لیکن اخلاقی اور روحانی طرف ہو، اس کے لیے ان مراکز کو جس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا تھا، اگر سامنے یہ بات ہوتی کہ کتنا بڑا اللہ نے ہمیں ایک موقع دے دیا ہے کہ ہمارے پاس ایک اتنی عظیم مملکت آ گئی ہے، اس کی تعمیر میں ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں، تو اگر اس کے اندر یہ سمجھیے کہ آپس میں مل جل کر کام کرنے کی فضا پیدا ہوتی، تو یہ سب سے زیادہ اکوپڈ تھے اور پریولیج تھے کہ مذہبی، اخلاقی اور روحانی ترقی اور استحکام کا کام کرتے۔ اور جماعت اسلامی علمی و فکری سطح پر اسلامی انقلاب اور تہذیبی و ثقافتی میدان میں اپنی دینی اقدار کے احیاء کے لیے قیمتی خدمات سر انجام دے سکتی تھی، اس لیے کہ جماعت اسلامی نے اب تو یہ کہ ہر فرقے نے بعد میں اپنا لٹریچر کافی پیدا کر لیا، ہر ایک کے رسائل، کئی رسائل جو ہے، یہ دیوبندیوں کے رسائل چھپ رہے ہیں، یہ بریلیوں کے رسائل چھپ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت شروع میں پاکستان جب بنا ہے تو کسی اور کا ماہنامہ وغیرہ نہیں تھا، کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، کوئی لٹریچر لوگوں کے پاس نہیں تھا، بلکہ یہ کہ جماعت اسلامی نے، مولانا مودودی نے جو کام کیا تھا پارٹیشن سے پہلے وہ 10-12 سال کے اندر، وہ جو ایک ذخیرہ فراہم کیا تھا تفہیمات اور تنقیحات اور پردہ اور سود اور اس طرح کی کتابیں جو لکھی تھی، تو مولانا مودودی کے اس کام کا حوالہ میں دے رہا ہوں۔ اور جماعت اسلامی علمی و فکری سطح پر اسلامی انقلاب، کیونکہ علماء علمی و فکری سطح پر کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے انگریزی نہیں پڑھی، جدید فکر نہیں پڑھا، جدید فلسفہ نہیں پڑھا، سائنس نہیں پڑھی، وہ اخلاقی اور روحانی تعمیر کا کام کر سکتے تھے، مذہبی کام وہ کر بھی رہے تھے اور کر سکتے تھے، لیکن اخلاقی اور روحانی کام کے لیے ذرا کسی اور چیز کی ضرورت تھی، اس میں میں سمجھتا ہوں کوتاہی ہوئی ہے، ان پر زیادہ جو ہے سیاست کا غلبہ آ گیا۔ لیکن جماعت اسلامی جو ہے، چونکہ یہ در حقیقت بہت سے ان میں جو لوگ تھے وہ جدید تعلیم یافتہ تھے، مولانا مودودی خود جو ہے وہ انگریزی زبان جاننے والے اور انگریزی فکر و فلسفے کو کا مطالعہ انہوں نے کیا ہے، تو اس حوالے سے ان کے اندر یہ صلاحیت تھی۔ اس اعتبار سے جماعت اسلامی واقعتاً ایسی پوزیشن میں تھی کہ اپنے پیش نظر ہماگیر اور عالمگیر اسلامی انقلاب کے لیے قیام پاکستان کو ایک بہترین موقع کے طور پر استعمال کر سکتی تھی۔ مولانا مودودی نے 6-7 سال مسلمانان ہند کی قومی جد و جہد اور عام سیاسی سرگرمیوں سے علیحدہ رہ کر جو کام کیا تھا، اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک ایسی جمعیت فراہم کر دی تھی جو ایک اچھی بھلی تعداد میں ایسے مخلص اور سرگرم اور ساتھ ہی نظم اور باقاعدگی اور سلیقے اور قیمے کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت سے مسلح کارکنوں پر مشتمل تھی، جن میں کم از کم اسلام کو دنیا میں سربلند کرنے کی حد تک اپنے مقصد اور نصب العین کا واضح شعور بھی موجود تھا، اور اس کے لیے محنت و مشقت کے مادے اور ایثار و قربانی کے جذبے کی بھی کمی نہ تھی۔ یہ میری اسسمنٹ ہے جماعت اسلامی کا جو بھی 7 سال کا 8 سال کا کام ہے۔ سن 41 کے میں وہ قائم ہوئی، اور اس کے بعد پاکستان کا بھی ابتدائی دور شمار کر لیجئے جب تک کہ الیکشن کے اندر جماعت نہیں آئی ہے، اور اس وقت تک اس نے ایک سیاسی جماعت کی حیثیت حاصل نہیں کی ہے، تو یہ 8-9 برس ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جماعت کے پاس یہ اساسی سرمایہ موجود تھا۔ البتہ اس میں ایک لفظ بہت ذو معنیین آیا ہے کہ کم از کم یہ نصب العین واضح تھا۔ اس میں اصل میں ایک اختلاف میرا مضمر ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ مسلمان کا اصل نصب العین صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی، اصل نصب العین، کسی اور شے کو نصب العین قرار نہیں دیا جانا چاہیے، یہ غلطی ہے، یہ ایک فکری غلطی ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد کو فرض سمجھے انسان، وہ ٹھیک ہے، بالکل فرض ہے، فرض نہیں سمجھتا تو دوسری انتہا کو چلا گیا۔ نماز فرض ہے لیکن نصب العین نہیں ہے، روزہ فرض ہے نصب العین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے لیکن نصب العین نہیں ہے۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، ایسے ہی جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ مضمون، ایسے ہی اقامت دین کی جد و جہد کے لیے التزام جماعت شرط ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اور جماعت کے بغیر دین کو غالب نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن دین کو غالب کرنے کی جد و جہد فرض کے درجے میں ہے۔ ہم تمام فرائض میں سے کسی ایک فرض کو ایلیویٹ کر کے نصب العین بنا دیں تو وہ در حقیقت فکر کی کجی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے نیچے رہنا چاہیے کہ ہمارے فرائض ہیں، فرائض دینی ہے، لیکن یہ کہ نصب العین نہیں۔ لیکن جماعت اسلامی کے ہاں یہ بات تھی موجود شروع سے کہ اس کو ایک نصب العین کے درجے میں شامل کر دیا گیا تھا۔
بہرحال اس حد تک ان کا نصب العین بالکل واضح تھا کہ ہمیں دین کو غالب کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، اس کے لیے ایثار، قربانی، اور اس کے لیے تیار تھے۔ اور سب سے اہم یہ کہ اس جمعیت میں، اب یہاں جماعت کی بجائے میں نے جمعیت کا لفظ استعمال کیا، کہ جو بھی اس جماعت کے اندر لوگ آئے ہوئے تھے، ایک جو بھی گروہ تھا، چاہے چند سو تھے، اس وقت تک ارکان کی کل تعداد غالباً 600-700 تھی کل، تو اس جمعیت میں دین و دنیا اور قدیم و جدید کا وہ امتزاج بھی موجود تھا جو اس دور میں دین کی کسی بھی مؤثر خدمت کے لیے لازمی اور لابدی ہے۔ باقی مذہبی طبقات وہ یک طرفہ تھے، انہوں نے انگریزی نہیں پڑھی، جدید تعلیمات حاصل نہیں کی، جدید نظریات سے واقفیت نہیں بہم پہنچائی، لہذا وہ ان صلاحیتوں سے مسلح نہیں تھے کہ جو اس کام کے لیے ضروری ہے، لیکن اس گروہ کے اندر، اس جمعیت میں وہ صلاحیت موجود تھی۔ اس اعتبار سے یہ جمعیت مسلمانوں کے جدت پسند اور قدامت پرست طبقات کے مابین ایک امت وسطیٰ کا رول ادا کر سکتی تھی۔ جدت پسند وہ لوگ ہیں کہ جو ہر جدید چیز کو لپٹ کر اختیار کر لیتے ہیں، قدامت پرست وہ ہیں کہ جو قدم آگے بڑھانے کو تیار ہی نہیں ہوتے، لکیر کے فقیر سمجھ لیجئے، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اب یہ دونوں انتہائیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جدید کے اتنے شائق ہو جائیں کہ اپنے اصولوں کو بھی چھوڑ دیں، اور ایک یہ ہے کہ قدیم پہ ایسے اڑ جائیں کہ جدید میں جو چیز صحیح ہے اس کو بھی قبول نہ کریں۔ یہ دو انتہائیں ہیں، اور ہمارے ہاں یہ دونوں انتہائیں موجود تھیں۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے مغربی فکر کو، مغربی تہذیب کو، مغربی رہن سہن کے انداز کو، یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل یعنی اس کی کاپی بن گئے۔ لارڈ میکالے نے جیسے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سوائے ایک چمڑی کی رنگت کے ہندوستان کے لوگوں کو باقی ہر اعتبار سے یورپین بنا دیں۔ تو ایسے بہت سے لوگ تھے کہ جو واقعتاً اس رنگ میں رنگے گئے، لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی تھے جو انگریزی پڑھنے کو بھی حرام کہہ رہے، جو میز کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھانے کو حرام کہہ رہے۔ تو یہ دوسری انتہا تھی۔ تو ان دونوں کے درمیان امت وسطیٰ، ویسے یہ لفظ جو آیا ہے قرآن مجید میں امتم وسطن، یہ سورہ بقرہ کے 18ویں رکوع میں 17ویں رکوع میں لفظ آیا ہے امت وسط، پوری اس امت مسلمہ کے لیے۔ وسطیٰ جو ہے اسی سے پھر مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، تو وسطیٰ تو وہ جو سب سے زیادہ درمیانی جو امت ہے اس کی حیثیت جماعت اسلامی کو حاصل تھی، اور سراپا جامد مذہبیت اور اسرتا پیر متحرک متجددیت کے درمیان سواء السبیل کو واضح اور روشن کر سکتی تھی۔ کاش، اب یہ وہی کاش ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہ ہے ایک نقشہ کہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ کاش کہ ایسا ہو جاتا، کاش کے قوم کے ان تینوں اہم طبقات، نوٹ کیے تین سے مراد کیا ہے، ایک وہ قومی قیادت جس نے پاکستان قائم کیا اور اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، اس کے ذمہ تھا فوری دفاع، فوری اس کا استحکام بھی، اور آئندہ کے لیے جو سیاسی عمل ہے وہ صحیح اور صحت مند بنیادوں پر اس کے چینلز کو بنانا، یہ ان کا کام تھا۔ دوسرے مذہبی طبقات جو ہمارے ہاں پرانے قدامت پسند حلقے سے تھے، اور تیسرے جماعت اسلامی۔ تو تین طبقات، جماعت اسلامی کو فی نفس ہی اپنی جگہ پر ایک مستقل طبقے کی حیثیت میں دے رہا ہوں۔ کاش کے قوم کے ان تینوں اہم طبقات میں بدلے ہوئے حالات کے تقاضوں کا شعور بر وقت پیدا ہو جاتا، اور وہ کامل توافق و تعاون کی فضا میں اپنے اپنے حصے کے کاموں میں منہمک ہو کر اسلام کی نشأت ثانیہ کی راہ ہموار کرنے میں لگ جاتے، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ ہوا کیا؟ اب آگے آ رہا ہے۔ جہاں تک قومی قیادت کا تعلق ہے، اگرچہ اس غریب پر قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی مختلف خارجی و داخلی اسباب کی بنا پر نزع کا عالم طاری ہو گیا تھا، چنانچہ ملک کی بقا و استحکام اور تعمیر و ترقی کے کام تو جیسے کچھ اور جتنے کچھ اس سے بن آئے اس نے کیے، لیکن سیاسی میدان میں قوم کی تنظیم و تربیت اور قومی شعور اور ملی احساسات کو اجاگر کرنے کا کام وہ بالکل نہ کر پائی۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ لانگ ٹرم کاموں کے لیے تو پھر کوئی فرصت بھی چاہیے، صلاحیت بھی چاہیے۔ قومی قیادت کا مسئلہ ایک تو یہ تھا کہ چونکہ ایک بہت ہی جو تیز رفتار قسم کی تحریک ہوتی ہے وہ قیام پاکستان کی تحریک تھی، مسلم لیگ کی موومنٹ۔ جماعت کوئی مستقل اور کارڈرز کے سمیت معین کارڈرز کے ساتھ جب مسلم لیگ نے وہ حیثیت کبھی اختیار کی ہی نہیں تھی، چنانچہ قائد اعظم کا یہ فقرہ مشہور ہے کہ میری جیب میں کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں۔ اب ظاہر بات ہے پاکستان کا ایک آئیڈیل دیا تھا، پاکستان قائم کرنا، پاکستان قائم ہو گیا،
تو تحریکوں کا یہی ہوتا ہے کہ جو بھی ہدف مقرر کیا ہو ہدف پورا ہو جائے تو پھر وہ اس کی قوت کار جو ہے ختم ہو جاتی ہے. تو اس پر وہ نزع کا عالم بھی طاری ہو گیا, کمزوری بھی آ گئی, قائد اعظم بڑھاپے کے اس انتہا کو پہنچے ہوئے تھے, ٹی بی جو ہے ان کی بہت ایڈوانس سٹیج کو جا چکی تھی. وہ صورتحال ہے. اب قائد اعظم کے بعد لے دے کے صرف لیاقت علی خان رہ گئے تھے, کوئی اور ایسا لیڈر نہیں تھا کہ جس کے اوپر جمع ہو سکتے لوگ, اور ان کو آپ کو معلوم ہے کہ جلدی سے میدان سے ہٹا بھی دیا گیا, جس کے اسباب میں سے ایک سبب جو مجھے حال ہی میں معلوم ہوا وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو, ورنہ وہ بات میرے علم میں نہیں تھی. لیکن یہ کہ اس وقت پہلے اس ٹیکسٹ کو پڑھ لیجئے. جہاں تک قومی قیادت کا تعلق ہے, اگرچہ اس غریب پر قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی مختلف خارجی اور داخلی اسباب کی بنا پر نزع کا عالم طاری ہو گیا تھا, چنانچہ ملکی بقا و استحکام اور تعمیر و ترقی کے کام تو جیسے کچھ اور جتنے کچھ اس سے بن آئے اس نے کیے, لیکن سیاسی میدان میں قوم کی تنظیم و تربیت اور قومی شعور اور ملی احساسات کو اجاگر کرنے کا کام وہ بالکل نہ کر پائی. تاہم اب یہ ایک پازیٹو پوائنٹ ہے, اس کو اچھی طرح نوٹ کیجئے. تاہم جہاں تک تعاون و توافق کا تعلق ہے, اس امر کا اعتراف کیا جانا چاہیے کہ پاکستان کی پہلی قومی قیادت کی جانب سے اس سلسلے میں تنگ دلی اور بخل کا مظاہرہ قطعاً نہیں ہوا. اٹس اے ویری پازیٹو پوائنٹ. مسلم لیگ کی قیادت جو پاکستان میں برسر اقتدار آئی, کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے کہا ہو کہ یہ تو کانگریسی مولوی تھے, ان کے لیے دروازہ بند کر دو, یا یہ جماعت اسلامی تھی, انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا, لہذا ان کے لیے کالجوں کے, اسکولوں کے, ریڈیو کے دروازے بند کر دو. قطعاً نہیں. مولانا مودودی کی بہترین تقریریں جو ہوئی پاکستان ریڈیو سے ہوئی ہیں, اسلام کا نظام حیات کے نام سے جو ہے وہ ریڈیو پاکستان سے ہوئی. لا کالج میں تقریر کی جا کر اسلامی قانون کے موضوع کے اوپر. تو اس حوالے سے کہیں کوئی ڈسکریمنیشن مسلم لیگ کی قیادت کی طرف سے کہیں ریکارڈ پر نہیں ہے, کوئی ثبوت اس کا موجود نہیں ہے کہ انہوں نے پچھلے حسابات چکانے شروع کیے ہوں, کہیں پر علماء کے لیے دروازے بند کر دیے ہوں, یا کہیں پر جماعت اسلامی کے لیے راستے بند کر دیے ہوں. ایسا نہیں ہوا. اس لیے اس جملے کو اچھی طرح, جن کی اپنی کتاب ہے وہ انڈر لائن کر لیں اسے, اس لیے کہ ہم جہاں قومی قیادت کی جو کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, جب اگر ہم ان کو بیان کر رہے ہیں تو جو کوئی پوائنٹ ان کے لیے ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے, ان کے پازیٹو ہے بات, اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. تاہم جہاں تک تعاون و توافق کا تعلق ہے, اس امر کا اعتراف کیا جانا چاہیے کہ پاکستان کی پہلی قومی قیادت کی جانب سے اس سلسلے میں تنگ دلی اور بخل کا مظاہرہ قطعاً نہیں ہوا, اور اس کے باوجود کہ بعض مذہبی حلقوں نے کھلم کھلا قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی, اور خود مولانا مودودی بھی نہ صرف یہ کہ اس سے بالکل علیحدہ رہے تھے, بلکہ تحریک پاکستان کے آخری اور فیصلہ کن ایام میں اس پر شدید اور بعض اوقات دل آزار قسم کی تنقیدیں بھی کرتے رہے تھے, جس کے حوالے آ چکے ہیں پہلے چیپٹر کے اندر. تاہم اپنا وقت آنے اور قوت و اقتدار پر بلا شرکت غیر قابض ہونے کے بعد اس نے نہ صرف یہ کہ آزادی کی نعمتوں اور برکتوں سے متمتع اور مستفید ہونے کے معاملے میں مسلم لیگ کے حامیوں اور مخالفوں کے مابین فرق و امتیاز کا کوئی شائبہ بھی کبھی پیدا نہ ہونے دیا, بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر تعاون کے دروازے پوری طرح کھول دیے, جس کی روشن ترین مثال یہ ہے کہ خود مولانا مودودی کو اپنے خیالات کے اظہار اور اپنے نظریات کی اشاعت کے بھرپور مواقع نہ صرف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بلکہ ریڈیو تک پر پوری وسعت قلب کے ساتھ مہیا کیے. اس وقت ٹیلی ویژن تو تھا ہی نہیں, سب سے بڑی شے جو ہے وہ تو